فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. پندرواں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19. ترجمہ: اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس میں اتنی ہی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 19 سورہ بنی اسرائیل کی، مختصراً عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے قبولیت اعمال کی 3 شرائط کو بیان فرمایا ہے۔ قبولیت اعمال کی 3 شرائط کو اللہ نے بیان فرمایا، کیونکہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس پہ اسے کچھ بدلہ تب ملے گا جب وہ قبول ہو پہلے عمل۔ اگر اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں، درجہ قبولیت تک پہنچا ہی نہیں، تو اس پہ کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں جہاں عمل کرنے کی فکر کرنی ہے نا، وہیں پہ ہمیں عمل کے قبول کروانے کی بھی فکر کرنی ہے، اور ساتھ ایک تیسری فکر بھی ہے کہ قبول کرنے کے بعد یہ فکر بھی ہم نے رکھنی ہے کہ یہ میری موت تک یہ عمل سلامت رہے میرے نامہ اعمال میں۔ قرآن و حدیث کے اشارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے ارتکاب سے بندے کے عمل، قبول عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جب قبول عمل ضائع ہو گئے انسان کے، تو وہ بہت بڑے خسارے میں وہ جا پہنچے گا۔ یہ 3 فکریں ہونی چاہیے: عمل کرنے کی فکر، عمل کے قبول ہونے کی فکر، عمل کے محفوظ رہنے کی فکر۔ یہاں عمل کے قبول ہونے کی شرائط بیان کی۔ ظاہر بات ہے جب یہ نہیں ہوں گی تو عمل پھر وہ ضائع بھی ہو جائے گا۔ سنیے ذرا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پہلی شرط اخلاص، ریاکاری نہ ہو، عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ریاکاری سے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ مشہور حدیث ہے جس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے: سخی، شہید، عالم۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور وہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو ان کی ہچکی بن جاتی تھی۔ بلکہ ایک موقع پہ تو حدیث کے روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ جب بیان کرنے لگے تو نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو پھر شروع کی، تھوڑی دیر پھر بے ہوش، 2 لفظ بولے پھر بے ہوش۔ یعنی اس طرح 2-3 دفعہ ہوا، بڑی مشکل سے انہوں نے اس حدیث کو پورا کیا۔
آپ حدیث سنیں گے تو آپ بھی سنیں، کہیں گے کہ واقعتاً معاملہ سخت ہے۔ شہید شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، کتنی اونچی نعمت ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اسے یہاں روح نکلتے ہی اس کی روح کو جنت میں داخل کر دی جاتی۔ عالم بن جانا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک عابد ہو، ساری رات کا عبادت گزار، پوری زندگی وہ اسی طرح گزار دے راتوں کو جاگ جاگ کر، دوسری طرف عالم رات کو سویا رہے، عالم کا سونا اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اور مقام مل گیا نا۔ ڈگری جس طرح ہمارے ہاں ملتی ہے تو جو ہوتے ہیں اونچے درجے کے کام تو ان کا ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، لیکن گریڈ ان کا بڑا اونچا ہوتا ہے، تنخواہیں ان کی بہت آگے ہوتی ہیں۔ خاک روب سارا دن بیچارہ جھاڑو لگاتا ہے، مزدور پورا دن پتھر بھاری بھاری اپنی کمر پہ اٹھاتا ہے، شام کو اسے وہی 400 500 600 ملتا ہے۔ تو ڈگری کی وجہ سے ایک مرتبہ، تو ڈگری ہے نا علم کی، علم دین کی، یہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ڈگری ہے۔ لوگ یہاں سمجھتے نہیں اس بات کو، ورنہ بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ ڈگریوں میں شامل ہے، اعلیٰ ڈگری۔ اسی طرح سخاوت، سخی، کتنا اونچا مرتبہ ہے سخاوت کا۔ لیکن ان تینوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، عالم، سخی اور شہید۔ ان تینوں سے باری باری پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ یہ کہیں گے اللہ تیرے لیے علم پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، تیرے لیے جان قربان کی، تیرے لیے۔ اللہ کہیں گے تم سب جھوٹ بولتے ہو، کیے ہیں یہ تم نے کام، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمہاری نیت خراب تھی، تمہارے ذہن میں دنیا میں شہرت طلبی تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں نام بنے، شہرت ملے، نعرے لگیں، عزت بنے، پیسہ کمائے، ہم مال کھائیں ہم، یا جو بھی، وہ جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا دنیا میں، نہ میرے لیے تم نے کیا، نہ میں تمہیں اس کا کوئی اجر دے سکتا ہوں۔ چنانچہ عالم، شہید اور سخی صرف ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ شرط ہے کہ عمل میں ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری دکھلاوے کو کہتے ہیں، کسی نو وکھاون واسطے۔ اس طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے آنکھ کے کنارے سے کہیں تھوڑا سا پتہ لگا کہ کوئی بندہ مجھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اس نے لمبی کر دی نماز، اچھے رکوع سجدے شروع کر دیے، بھی میں دکھاؤں۔ اور اکثر یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ، ہم بھی اپنے آپ کو بری نہیں کہتے، بعض اوقات شیطان ہے نا، وہ تو اختیار سے باہر ہے، جو چیز ڈال دیتا ہے وہ وسوسہ تو ڈال دیتا ہے۔ ہمیں بھی اگر کہیں ادھر ادھر سے کوئی بعض اوقات محسوس ہو تو ایک دفعہ شیطان ضرور ڈالتا ہے دل میں کہ ذرا اچھی ہونی چاہیے، پھر وہ بندے کا اپنا کمال ہے کہ اس خیال کو نہ لے اور ہٹا دے، دھیان ہی نہ کرے اس کا، اپنی ترتیب سے پڑھتا رہے، یہ تو بندے کا عمل ہے۔ لیکن یہ ذہن میں آ جانا یہ شیطان کی طرف سے ہر بندے کو ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا دجال کا فتنہ سخت نہیں جتنا یہ فتنہ سخت ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے اچھی نماز پڑھنا۔ دجال کا فتنہ جانتے ہو کتنا بڑا فتنہ ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ تمام انبیاء، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ دنیا میں جتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں یا ہوں گے یا ہوئے ہیں، ان تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے دجال ہے۔ اپنے موقع پہ کبھی اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ بہرحال فرمایا یہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی لوگوں کا اس طرف دھیان پھیرا جا رہا ہے کہ اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، تو پھر کسی اور کی رضامندی تمہیں مطلوب نہ ہو۔ دوسری شرط وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس میں کوشش اور عمل اتنا کرو اور اس طریقے سے کرو جتنا اس کے لیے کوشش کرنا مقرر ہے۔
یعنی سنت کے ذریعے وہ جس سانچے میں ڈھالا گیا ہے نا وہ عمل، بس اسی سانچے پہ رکھو، اس سے آگے بھی نہ ہو پیچھے بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ سنت بدعت یعنی نہ ہو، ادھر اخلاص کے مقابلے میں ریاکاری تھی، یہاں سنت ہے تو مقابلے میں بدعت۔ بدعت کہتے ہیں ہر وہ کام جو دین بنا لیا جائے، وہ دین ہو نہیں لیکن اسے دین بنا لیا جائے، اسے دین بنا لیا جائے۔ اب کتنی چیزیں ایسی رائج ہیں جنہیں لوگوں نے دین بنا رکھا ہے، وہ دین نہیں۔ ابھی یہی سفر کا مہینہ لے لو، اس میں لوگ سفر کے آخری بدھ کو وہ کو چوری روزہ مناتے ہیں، دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر۔ آگے ربیع الاول لے لو، اس میں یہ میلاد النبی کے جو نام پر جو کام کیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیے، صحابہ کو تو نہیں سکھائے، کسی صحابی نے تو نہیں کیا، لیکن ذرا کہہ کے دیکھو بھئی یہ دین نہیں، آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ تو دین نہیں اور اس کو دین بنا لیا گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت۔ جنازے کے بعد پھر دعا کے لیے بیٹھ گئے سارے، کرنا ہے بس درس قرآن کے نام پہ کروں، یہ کھانے پکا کے کلخانی پہ کروں، جس کو جیسے وہ میسر ہوئی سہولت اس نے اسی انداز سے اسے نبھا دیا، اندر سے تو وہی بدعت ہے۔ پھر 7واں، پھر 10واں، پھر 21واں، پھر 40واں، پھر جمعراتیں، پھر ارواں، یہ سب بدعات، یعنی ان کو دین سمجھا جاتا ہے۔ دنیاوی کوئی نیا کام بدعت نہیں ہوتا، حضور کے زمانے میں قالین نہیں تھی، اب ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو کیا یہ بدعت ہوگی؟ نہیں، یہ دین کا معاملہ نہیں، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ حضور ایسی ٹوپی نہیں پہنتے تھے، ہم نے پہنی ہوئی ہے، یہ دین کا معاملہ نہیں، دنیا کا معاملہ ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا کہ اس طرح کی ٹوپی ہو تو ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ؟ تو بدعت کون سا کام ہوتا ہے؟ جو دین بنا لیا جائے، دین نہ ہو اور اسے دین سمجھ لیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے۔ بدعتی بندے کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ وہ کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو دین سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین پہ ہوں، اس لیے اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھانا اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ اس کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، کیونکہ وہ اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ جناب نبی کریم کی مشہور حدیث ہے، حوض کوثر پہ میں پیالے بھرنے لگوں گا دیکھ کر آتے ہوئے لوگوں کو، اور اللہ درمیان میں پردے ڈال کے کہے گا، اے میرے نبی آپ کو پتہ نہیں یہ بدعتی ہیں آپ کی امت کے، آپ کے دین کو بدلا انہوں نے، یہ آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پی سکتے۔ جو حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینے سے محروم کر دیا گیا وہ دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تیسری چیز ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان پہلی شرط ہے، وہ مومن بھی ہو، عقیدہ درست ہو، ایمان اللہ پہ پکا ہو، عقیدے میں شرک والا ذرہ بھی نہ ہو، ورنہ شرک کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، جس طرح یہ حال ہے بہت بڑا، اسے روئی سے بھر دو یا کوئی اور بڑی جگہ ہو، روئی سے بھر دو اسے، اور اس کے اندر ایک اتنی ہلکی ذرہ سی چنگاری رکھ دو، روئی کے اتنے بڑے ذخیرے میں ایک ذرہ سی چنگاری رکھ دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے گی کوئی شے؟ یہ شرک کی مثال ہے۔ تیرے عملوں کے اتنے بڑے ذخیرے میں شرک کا ایک ذرہ بھی آ جائے، تیرا ایک عمل بھی باقی نہیں رہ سکتا، سب جل کے ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی ایسی گزاری ہے کہ شرک کے قریب نہ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت،
تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے وہ برداشت کر لینا، لیکن شرک نہ کرنا۔ یہ ہمیں حضور کی تعلیم ہے، وہ برداشت کر لینا لیکن شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اللہ صحابہ نے پھر وہ برداشت کر کے دکھایا۔ گزشتہ امتوں کے حضور نے حالات بتائے، تمہارے اوپر بھی تکلیفیں آئی ہیں، لیکن گزشتہ امتوں میں تو اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ ایک بندے کے سر پہ، ایمان والے کے سر پہ آرا رکھ کے اس کے بدن کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ پھر میرے نبی نے ایک بندے کا حال سنایا، پچھلی امتوں میں سے ایک ایسا تھا مومن کہ جس کے بدن کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا، تار تار ہو گئی اس کی کھال، اور اسے اسی حالت میں شہید کر دیا گیا، لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ پھر امت محمدیہ کے وہ جانباز سپوت سیدنا بلال انگاروں پہ، تپتی ریت پہ لیٹے، ایمان نہیں چھوڑا۔ سیدنا خبیب انگاروں پہ لیٹے، ایمان نہیں چھوڑا۔ سیدہ سمیہ جسم کے 2 ٹکڑے کروا گئی، ایمان نہیں چھوڑا۔ سیدہ زنیرہ اپنی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائی پھیر دی ابو جہل نے، نبینی ہو گئی۔ اس نے کہا اب کہہ اس کو جس کو تو پکارتی ہے کہ آنکھیں واپس کرنا، اب میں نے تیری آنکھیں ختم کی ہیں، بلا اب اس کو کہ تیری آنکھیں تجھے دے۔ سیدہ زنیرہ نے یوں چہرہ اوپر اٹھایا، دل ہی دل میں اللہ سے بات کی، اللہ نے ایسا کرشمہ دکھایا، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کا نور اللہ نے واپس کر دی۔ جو ایمان کی قدر کرتا ہے رب اس کی اتنی قدر کرتا ہے میرے بھائیوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرعون کی ایک نوکرانی تھی، اس کی بیٹی کے سر میں وہ کنگھی کرتی، اور ایک دن کنگھی کرتے ہوئے ہاتھ سے گری کنگھی، اٹھانے لگی، بسم اللہ۔ بیٹی اس کی چونک گئی، یہ بسم اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کون ہے جس کا تو نے نام لیا ہے، جس کے نام سے اٹھایا؟ اس نے کہا میں موسیٰ پہ ایمان لا چکی، یہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا رب تو میرا باپ فرعون ہے، یہ کیا؟ باز آ جا ورنہ میں باپ کو بتا دوں۔ اس نے کہا بتا دے۔ بات فرعون تک پہنچی، فرعون نے بلا لی، اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم۔ اس نے کہا چھوڑ ایمان۔ اس نے کہا نہیں چھوڑتی، جو مرضی کہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پاور دیکھیے ایمان۔ اس نے کہا آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، اس کے ایک بچے کو ڈالا، جلا دیا۔ چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ نہیں چھوڑتی۔ دوسرے کو جلا، تیسرے، جتنے تھے اس کے جلا دی۔ آخری معصوم بچہ جو اس کے سینے پہ دودھ پیتا تھا، اس نے کہا میں اسے بھی اب ڈالنے لگا۔ اس نے کہا ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن چھوٹے بچے سے چونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے نا، جب اس نے کھینچا اور ڈالنے لگا نا تو دل ہل گیا تھوڑا سا مائی کا، اندر ہی اندر۔ لیکن جو اتنی قربانی دے آیا ہو، پھر اللہ اس کو ایسے بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اس کے دل کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیتے۔ موسیٰ کو کہا تھا نا، موسیٰ کی ماں کو، کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، تو قرآن کہتا ہے لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پہ مرہم نہ رکھتے تو شاید وہ یہ کام کر نہ سکتی۔ تو جب اس نے اتنی ہمت کر لی تو اب ہم نے اس کے دل کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا۔ یہاں بھی وہی ہوا، بچہ اندر گیا اور اندر سے آواز آئی یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے امی جان تو بھی ہمت نہ ہارنا، آ جا میرے پیچھے، تو بھی چھلانگ لگا دے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی مصیبت ہے، اسے جھیل لے، اس کے جھیلنے سے اللہ تجھے جہنم کے بڑے عذاب سے بچا لے۔ وہ سورۃ البروج میں ایک واقعہ آتا ہے ایک بچے کا، بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوا۔ بادشاہ نے اس بچے کو اللہ ایمان والوں کو جلایا، خندقیں کھدوا کے اس میں ایمان والوں کو جلایا۔ پھر وہ آتے پروانے جس طرح گرتے جاتے ہیں لائٹ پہ، روشنی پہ۔ اس نے کہا یہ تو ساری خلقت کو مارنے والی بات ہے، کوئی طریقہ لگاؤ بھئی، ایک بندہ
پیچھے ہٹے نا تو دیکھا دیکھی پھر باقی پیچھے ہٹنے لگیں گے. یہ ایک چھلانگ لگاتا ہے تو دیکھا دیکھی چھلانگیں لگ رہی ہیں. ایک کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو ہٹے تو اس کو دیکھ کے لوگ ہٹتے بھی جائیں گے. کہا سوچا گیا کہ ایک ایسی ماں کو لے آؤ جس کے سینے پہ بچہ ہو, اس کے بچے کو کھینچو کہ میں تیرے بچے کو ڈالنے لگا ہوں ورنہ چھوڑ ایمان. تو وہ کیسے برداشت کرے گی بچے کا گرنا؟ چنانچہ ایک مائی لائی گئی. اللہ اللہ, اس نے کہا جو مرضی کر لو, ہم ایمان دینے والے نہیں ہیں, یہ یاریاں جس سے لگ جاتی ہیں پھر تم کیا جانو اس کی لذتوں کو کافرو, تمہیں اس ایمان کی حلاوت اور شیرینی کا پتہ کیا؟ اللہ, کھینچ کے اندر ڈالا گیا بچے کو. ماں کا دل وہاں بھی ہلنے لگا, تڑپنے لگا کہ اندر سے آواز آئی, اندر آ مادر کے اینا رستے گلزار خلیل, منت و احسان برما کرد آن رب جلیل. امی جان آپ بھی اندر چھلانگ لگاؤ, باہر سے آگ نظر آتی ہے لیکن اندر سے ابراہیم علیہ السلام والا گلزار اللہ نے بنا دیا. کئی اس طرح کے واقعات ہیں, یہ سب حدیثوں کے واقعات, قرآنی واقعات میں نے آپ کو سنائے. تو ایمان کی لذت جو چکھتا ہے وہ چھوڑتا نہیں. آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی مفادات پہ ایمان بیچ دیا جاتا ہے. یاریوں کے پیچھے ایمان چھوڑ گیا, دوستیوں کے پیچھے ایمان چھوڑ گیا, شرک کر بیٹھا, بیلیاں نہ لگ کے حرام کھا بیٹھا, نظر و نیاز غیر اللہ کی دے بیٹھا, لوگوں کی باتوں میں آ کر ایمان کے سودے کر دیے, کھانے پینے کے چکر میں ایمان کے سودے کر دیے. بہرحال ایمان ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عظیم متاع ہے. یہ 3 شرطیں ہیں, ایک اخلاص, ایک سنت کے مطابق عمل, ایک ایمان کی حالت میں عمل. اخلاص کے ساتھ, سنت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ایسے لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے, یعنی میرے ہاں اس کا کوئی اجر اسے ملتا ہے. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک مس ہو جائے تو عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ عمل کی توفیق نصیب.